وقت کو دیکھتے ہوئے میں اب حضرت مفتی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان کو مکمل کرنے کے بعد خود دعا ہی کرا دیں۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ قربانی کا بیان چل رہا تھا، ایک دن آپ اپنے کھانے کے وقت کی قربانی دے دیجئے، بیان سن لیجئے، دعا ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اس کے بعد جا کر کے کھانا کا کھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ بہترین موقع عنایت فرمایا کہ ہم اللہ کے پاک گھر میں بہت دیر سے دین کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ یہ دینی مذاکرہ ہماری روح کی خوراک ہے، روحانی غذا ہے۔ گرمی ہے، اگر پانی نہ ملے تو انسان کو ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد اللہ صاحب کا کل ایک چھوٹا سا بیان آیا تھا کہ ایک صاحب کا ٹیوب ویل چل رہا تھا اور ایک کوئی غریب آدمی، مزدور آدمی گزر رہا تھا اور اس کو شدید پیاس کی ضرورت تھی، لیکن یہ متکبر، یہ ضدی، یہ مغرور آدمی اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور وہ اس کو پیاس کی اتنی شدت تھی کہ چند قدم آگے چلا اور گر کے انتقال کر گیا۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور بنایا ہے، اس کو حق ہی نہیں کہیں سے اکڑ دکھائے، تکبر دکھائے۔ انسان سراپا احتیاج ہے، سراپا مجبور ہے۔ تو حضرت نے یہ سمجھایا کہ لوگوں کی ضرورت، لوگوں کی حاجت اور لوگوں کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ دونوں ایک دھرم کے تھے، ایک مذہب کے تھے۔ فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ضرور شرافت بخشی ہے کہ کوئی ایمان والا ہوتا تو پیاسے کو ٹیوب ویل سے واپس نہ بھگاتا۔ اللہ کرے ہمارے ہاں ایسا کوئی سنگ دلی کا اور ایسی بے رحمی کا واقعہ پوری ملت میں کوئی پیش نہ آئے۔ وہ اگر وہ نہیں، اس جیسے ہزاروں پیاسے اپنی پیاس بجھا لیتے تو ٹیوب ویل کے پانی اور اس کا کوئی مادی نقصان نہیں ہوتا۔ بہرحال انسانیت اگر باقی نہ رہے تو یہ انسان دو پیر کا جو جانور ہے، یہ دنیا کا سب سے خونخوار اور سب سے زہریلا جانور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بار بار بیان فرمائے ہیں، اور ایسے دل نشین پیرائے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیان ہونا چاہیے، اس کے تذکرے ہونے چاہیے۔ مولانا حسان ندوی صاحب، ہم دونوں آدمی ایک گاڑی پر مسجد میں داخل ہوئے، تو داخل ہوتے ہی زبان پر بات آ گئی کہ مسجد جس طرح بن گئی تھی اس کی حیت بڑی عجیب تھی، لیکن تعمیر نو جن بھائیوں نے اللہ کے کرم سے کرا دی ہے، اب مسجد میں آتے ہی احساس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اسی طرح تعمیر ہونی چاہیے تھی۔ تو ایک کار خیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ زبانوں پہ جاری کرا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے پروردگار بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری نسلوں سے، ہماری امت سے، ملت سے ایسے خیر کے کام لے لیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں اور لوگوں کی زبانوں پر ذکر خیر ہو، تاکہ ان کی دعائیں ملیں، ان کی ہمدردیاں ملیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اللہ کا پاک گھر جس کے دیوانے ہمیشہ دیوانے پروانوں کی طرح اس کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا گھر دیکھنے میں بڑا سادہ ہے، لیکن پوری کائنات میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کشش اس کو عطا فرمائی ہے، اور اس کی مناسبت سے، اس کے رشتے سے، اس کے سلسلے سے وہاں کے در و دیوار کو، وہاں کی گلیوں کو، کوچوں کو، علاقوں کو اللہ نے جو عزت اور عظمت اور رفعت اور ثواب کا، ہدایت کا، برکت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قابل ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں حضرات مل کے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو یاد کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے، اس کا تذکرہ باقی رکھیے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ خیر کا کوئی کام کرے تو اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے
مساجد کا، مدارس کا، دینی تنظیموں کا، دینی خدمات کا جو جال پھیلایا، اللہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بے حد سکون نصیب فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ ان کی برکتیں ہیں کہ جو آج ہم اس سے فیضیاب ہیں۔ ایسے بھی علاقے ہیں اور ایسی بھی بستیاں ہیں جہاں اذانوں کو لوگ ترس رہے ہیں، دین کے تذکروں کو ترس رہے ہیں، جہاں دین کے خادموں کی شکلیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کی طرف سے گویا اشارے ہیں کہ خیر کے کاموں کا اور خیر کے سے جو جڑے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیے۔ انہوں نے جب خیر کا کام کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا، تعمیر نو کیا، پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، تو کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، پروردگار اپنے کرم سے ہماری یہ حقیر خدمت قبول کر لیجئے۔ آپ کی بارگاہ عالی کے شائن شان تو نہیں ہے، لیکن آپ کریم ہیں، آپ ہماری حقیر خدمت قبول کر لیجئے۔ انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آگے اللہ نے ان کی دعا نقل کی ہے کہ پروردگار یہ آپ نے ایک بڑا کام ہم سے لیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک اس بیت اللہ کو آپ کے پروانے آباد رکھیں گے، حج ہوتا رہے گا، طواف ہوتا رہے گا، یہاں عبادتیں ہوتی رہیں گی، سجدوں سے، تلاوتوں سے، ذکروں سے یہ گھر آباد رہے گا، لیکن تا عمر ہمیشہ اپنی اطاعت اور طاعت کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک بڑا کام اللہ لے لیں تو مطمئن ہو کے، فارغ ہو کے سو نہیں جانا ہے۔ اے اللہ، جیسے آپ نے یہ عظیم خدمت لی ہے اسے قبول بھی فرمائیے اور تا عمر ہمیں اسلام نصیب فرمائیے، خوشی خوشی دین کی محنت اور خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعا ہم بھی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگیں۔ اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا تابع دار بنائیے۔ اس کے بعد آگے اور بڑی دعا مانگ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ایسے کریم ہیں اور ایسا ان کا خزانہ لبریز اور لامحدود ہے کہ دنیا کچھ مانگ لے، جتنا مانگ لے اور سب کچھ اللہ پوری کر دیں، پھر بھی ان کی جو رحمت کے، برکت کے خزانے ہیں، اس کے سمندر میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فرما دیا کہ نبی آخر الزمان، سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسلوں میں بھیج دیجیے۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ اب ہم نبی تو اللہ سے نہیں مانگ سکتے، لیکن ان کا سچا امتی مانگ سکتے ہیں۔ ان کا جو ان کے اعمال انہوں نے شمار فرمائے کہ ایسا نبی بھیجیے، ایسا رسول بھیجیے جو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے اور کتاب کی تعلیم دے، اس کا معنی، مفہوم اور اس کا احکام بیان کرے اور حکمت کی باتیں بھی سکھائے۔ حکمت کی باتیں یہی ہیں کہ انسان اس دنیا کو عارضی رہ گزر سمجھے، یہ منزل نہیں ہے، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، چاہے مصر میں ہو، چاہے حجاز میں ہو، چاہے ایران میں ہو، توران میں ہو، یہ تمہاری منزل نہیں، تمہاری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور جو چیز تمہیں اللہ سے قریب کرے، اللہ کے ہاں مقرب بنا دے، اللہ کے وہاں سرخرو کر دے، اسی سے تمہیں اطمینان ہونا چاہیے، دنیا کے مال و متاع سے تمہیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دعا مانگی کہ پروردگار ایسا نبی ہماری نسل میں بھیجیے جو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایسی اولادیں نصیب فرمائیے، ایسی نسلیں نصیب فرمائیے، ایسے افراد، ایسی ذریت نصیب فرمائیے جو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے اور آپ کی کتاب کی تعلیم دے۔ یہ جو حلقے ہیں آپ ان کو معمولی نہ سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے، مسجد میں آنے کو معمولی نہ سمجھیے، مسجد میں بیٹھنے کو معمولی نہ سمجھیے۔ یہی ایک حدیث پاک نقل کر دوں، ہو سکتا آپ ذہن کہیں اور چلا جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، ثلاثۃ فی زمان اللہ، 3 لوگ ہیں جو اللہ کی گارنٹی میں ہیں۔ اسے تو سارا جہان اللہ کی گارنٹی میں ہے، لیکن ایک تو ان کا تکوینی نظام ہے کہ جب تک زندہ رکھنا ہے زندہ رکھیں گے، لیکن ایک ان کا عمل پہ وعدہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو فلاں عمل کریں گے تو اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں رہیں گے۔ ان میں ایک رجل خرج الی مسجد من مساجد اللہ، جب کوئی شخص اپنے گھر سے اللہ کی کسی مسجد میں آتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ بھائیو، کتنی خوشی، مسرت اور عزت کا مقام ہے، سعادت کا مقام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم چل کے آئے ہیں اور جائیں گے،
یہ ہم اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ بڑے کریم ہیں اور ان کی عطا لامحدود ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دن میں 10 بار تو ان کی ضمانت نصیب ہو اور بیچ بیچ میں غائب کر دیں، نہیں، وہ پھر اسی رجسٹر میں شامل ہو جائیں گے، مستقل انشاءاللہ اللہ کی حفاظت کا سایہ رہے گا، اللہ کی حفاظت کا سایہ رہے گا۔ اس لیے جو وعدہ اللہ نے مجاہدین کے لیے کیا ہے، حاجیوں کے لیے کیا ہے، وہی مسجد میں آنے والوں کے لیے کیا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کی کسی مسجد کی طرف چل کے آتا اللہ کی ضمانت میں ہے، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، وہ اللہ کی ضمان میں ہے۔ رجل خرج حاجن، جو حج کے لیے نکلا ہے، وہ اللہ کی ضمان میں ہے، اللہ کے ضمان میں ہے۔ تو آپ نے علماء کرام سے جو عشرے ذی الحجہ آنے والے مہینے کے 10 دنوں کے خاص فضائل آپ نے سنے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اسلام کے بڑے عظیم اعمال حج اور قربانی انجام پاتے ہیں، حج اور قربانی انجام پاتے ہیں۔ تو حج اور قربانی کی وجہ سے ایام افضل ہیں۔ اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے، حاجیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ان سے ہم محبت کر کے، ان کے حق میں دعائے خیر کر کے، ان کے اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعا کر کے ہم انشاءاللہ ان کے جماعت میں، ان کے زمرے میں اور ان کی برکات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی عطا ہے کہ جو مسجد میں چل کے آتا ہے وہ اللہ کی ضمان میں ہے۔ جو اس لائق ہو کہ حج کر سکتا ہے وہ تو حج کر کے اللہ کی ضمان میں جائے گا، لیکن یہ بیت اللہ کی برانچیں ہیں، یہ مسجدیں، یہ بھی کیا ہے؟ جیسے وہ بیت اللہ ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے۔ جو وعدے اللہ نے ان کے لیے کیے ہیں وہی وعدے دوسرے پیرائے میں، دوسرے انداز میں ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے لیے بھی ہیں۔ لہذا ان مسجدوں کی قدر و قیمت سے ہم غافل نہ رہیں، ہم ان مسجدوں سے جڑے رہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جن کے دل مسجدوں سے اٹکے رہیں گے، کل عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی جہاں اور سائے نہیں ہوں گے۔ اور عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب سے محفوظ رہیں گے، بے حساب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اب بتاؤ بھائی، ہمارا ایمان والوں کا اور انسانوں کا، اللہ کے بندوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچنا اور اللہ کی رحمت میں شامل ہونا، اللہ کی جنت تک پہنچنا، اور اس کے لیے وعدہ ہو رہا مسجدوں میں آنے والوں کے لیے۔ اب بتاؤ ہم میں سے کوئی ہے جو اس وعدے کو اپنے حق میں پورا ہونا نہیں چاہتا؟ ہر انسان، ہر ایمان والا چاہے گا۔ اس لیے ہم خود اپنے آپ کو عادی بنائیں اور اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اور ہماری ماں بہنیں جب اذان ہو جائے تو یہ تصور کریں کہ اب ہم اپنی مسجد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گھر میں جو جگہ انہوں نے اپنی نماز کے لیے خاص کی ہے، اس جگہ میں اہتمام سے جا کے بیٹھنا اور نماز پڑھنا گویا مسجد میں ان کا جانا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں، مرد حضرات ہیں، لڑکے ہیں، جو مسجد میں آ سکتے ہیں، جن کا آنا مسجد میں بہتر ہے، وہ تو مسجد میں آئیں گے، اور یہی ثواب ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ کے حاصل کریں۔ تو اللہ نے یہ دعائیں نقل فرمائی ہیں تاکہ ہم بھی یہ دعائیں خود اپنے حق میں کریں، اپنی اولادوں کے حق میں کریں۔ اور آگے اللہ نے بہت عجیب بات فرمائی ہے، اسی پہ بات ختم کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا والوں کے پیمانوں سے مت ناپو، جو دیندار ہے، دین کا قدردان ہے، وہی سمجھدار ہے، اور جو بے دین ہے، بد دین ہے، دین سے دور ہے، دین کی ناقدری کرتا ہے، وہ حقیقت میں نادان ہے، سفیہ ہے، بدعقل ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین حق سے جو دوری اختیار کرے گا، حقیقت میں وہ اپنے کو بیوقوفوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کا بیٹا بدعقل ہے تو آپ ٹوٹ جائیں گے کہ اب تو یہ پڑھ لکھ نہیں سکتا، نہ ڈاکٹر بن سکتا، نہ عالم بن سکتا، نہ مولانا بن سکتا، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، کاریگر بھی نہیں بن پائے گا، ہے نا بھائی؟ ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کی کھوپڑی خراب ہے تو پورا گھر بے چین ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو بددین ہے اس کی کھوپڑی خراب ہے، وہ بدعقل ہے۔ لہذا بھائیو، اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک طرح سے یہاں مذمت فرما رہے ہیں اور اس آدمی کی بربادی کا اعلان فرما رہے ہیں جو بددین ہو۔ لہذا عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، حفاظت اللہ نے دین میں رکھی ہے، سربلندی دین میں رکھی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین ہم اپنے لیے بھی پسند کریں
اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، ہمارا حصہ عطا فرمائیے۔ بس آخری بات سنا دوں، یہ پر بیان یہاں ہو رہا ہے، کہنا سننا 10-20 لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ابھی تفریحاً ہم نے کہا مولانا سے کہ جتنے میزبان ہیں اتنے ہی مہمان ہیں، ہے نا؟ آنے والے جو علماء کرام ہیں، سنانے والے سننے والوں کے برابر ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، ہمارے اندر للہیت ہے، ہمارے اندر خدا طلبی ہے اور خدا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہماری ان آوازوں کو اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہیں گے اپنی قدرت سے دلوں میں اتار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہیں گے اتار دیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو کیا اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے ان سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، اب بیت اللہ آباد ہو گیا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، اس کی روحانی اور عملی آبادی کے لیے انسانوں میں حج کا اعلان فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمایا ما یبلغ صوتی، پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ تو مائک ہے، بھوپو ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ یہ منہ سے کتنی آواز نکلے گی، دنیا کے انسانوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا اذن وعلی البلاغ، تم پکار لگاؤ، صدا لگانا تمہارا کام ہے اور انسانوں کے دلوں اور روحوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آج لائن نہیں، ایک ہجوم رہتا ہے، ایک ہجوم رہتا ہے۔ اگر ایک آدمی نرم طبیعت کا ہے اور وہ لوگوں کی اذیت سے بچنا چاہتا ہے، 10 سفر کرے، ممکن ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے پائے۔ وہ ہجوم، وہ وہاں بھیڑ ہے اور پروانوں کا وہ وہاں ازدحام ہے، اللہ نے وہ کشش اس مکان میں رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کی برکت ہے۔ تو ہم سب بھی کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان کی نسل سے، ان کے روحانی سلسلے سے وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ قیامت تک لیتے رہیں گے۔ آج جو مولانا شاہ صاحب نے 2 جملے میں سنایا کہ فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد قربانیاں دے رہی ہے، وہ قربانی وراثت میں ان کو ملی ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ یہ امتحان ہوتا رہے گا، اور اللہ کے نام پر اللہ والے حج بھی کریں گے، قربانی بھی کریں گے، شہادتیں بھی دیں گے، اور اس دنیا کو اپنے خون شہادت سے لالازار رکھیں گے، اور یہ دنیا میں اعلان ہوتا رہے گا کہ سب سے بڑی چیز اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے۔ اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے والے اس دنیا میں صرف اہل ایمان ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جو دین کے لیے، دھرم کے لیے، حق کے لیے جی اور مر رہی ہو۔ سب دنیا کے ذلیل کتے ہیں جو ملک کے لیے، علاقوں کے لیے، دولت کے لیے، خزانوں کے لیے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ صرف اہل ایمان ہیں جو اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے جینا مرنا نصیب فرمائے اور ہماری ان حقیر کوششوں کو قبول فرما کر انہیں دوام نصیب فرمائے، ان کو مزید وسعت نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑوں کی وراثتیں ہیں، یہ بڑی غنیمت چیزیں ہیں۔ مولانا حسان صاحب کہہ رہے تھے کہ اب اس کے بعد مولانا نیاز صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور مولانا نیاز صاحب پہ بار ڈالا جائے گا کہ آپ اجتماع بھی کیجئے اور کچھ آپ کے وہاں سناٹا ہے، اس سناٹے کو بھی آپ کچھ جشن میں تبدیل کیجئے۔ تو بہرحال مولانا نیاز صاحب بھی آپ کے گاؤں کے اور گرام سبھا کی ایک عظیم ہستی ہے جن کے بڑے کارنامے ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے مقام کو کچھ سمجھا بھی ہے، تب یہاں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ ان کے مشورے سے آئندہ اب قریب تر پہنچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ واپسی ہو رہی ہے، واپسی نہ ہو بلکہ قدم آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔